جس شخص پر اس دنیا اور زندگی کی حقیقت کھل جائے کہ یہ تو بس کچھ ہی دن کا کھیل تماشا ہے اور اس کے بعد ایک سخت حساب کے بعد ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، ایسا شخص اللہ کو بہت ہی سیریس لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا مسکرانا بہت ہی کم ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی یاد اور گناہوں پر مغفرت کے لیے رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور نبیوں کے کیس میں تو یہ معاملہ اور زیادہ سیریس ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، جو کچھ آخرت کے متعلق میں جانتا ہوں وہ حقیقت تم پر کھل جائے تو تم ہنسنا چھوڑ کر رونا شروع کر دو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میں نے سوچا اللہ سے دعا کرو تم لوگوں کو عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن مجھے ڈر تھا تم اس خوف سے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی قبر اور آخرت کا معاملہ اتنا سیریس ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہیں کہ ہمارے نبی کبھی مسکرائے ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی نیچر کے تحت باقی انسانوں کی طرح تھے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے، مسکرایا بھی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جن کے اندر آپ کھل کر مسکرائے۔ آئیے رسول کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے ہی مزاحیہ واقعات کے بارے میں جانتے ہیں جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، یہ بہت ہی فنی طبیعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے، اور ان کا لقب عربی زبان میں حمار یعنی گدھا تھا۔ اس کی ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ ہر بار اللہ کے رسول سے سزا کے طور پر کوڑے لگواتے، اگلی بار وہ پھر سے رسول اللہ کی مجلس میں آتے اور پھر جا کر شراب پی لیتے۔ ایک بار ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں آتا۔ حیرت انگیز طور پر رسول اللہ نے اس صحابی کو منع کیا کہ اسے مت ڈانٹو، کیونکہ جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کی نیکیوں کو اس کی اچھائیوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنا ہمارے نبی کی تعلیم نہیں، بلکہ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اصلاح کی جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی طور پر عدم برداشت رکھنے والے عالموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ ایک صحابی رسول کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک سواری دے دیں۔ آپ نے حکم دیا اسے اونٹنی کا بچہ دے دیا جائے۔ ان صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بچے کو کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اور اس طرح ایک روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور کہتی ہیں کہ دعا کریں اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے جو کہ بدھو تھے، یعنی بالکل ان پڑھ اور انتہائی کم آئی کیو والے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بالکل پیارے نہیں تھے، لیکن جب آپ کے پاس آتے تو آپ اس سے بہت ہی محبت شفقت کرتے، اس کی کمر کو تھپ تھپا کر کہتے کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ اب وہ صحابی بیچارے کیونکہ بہت ہی سیدھے تھے تو اتنے بڑے مجمع کے اندر اپنی تعریف سن کر وہ چوڑے ہو جاتے کہ دیہات سے مدینہ کے اندر لا کر اپنے سامان بیچا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفے لایا کرتے۔ ایک بار سامان بیچ رہے تھے، آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے پیٹھ کے پیچھے لپیٹ لیا اور اس طرح محبت سے آپ کو چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں فرمایا کون ہے جو کہ میرے اس غلام کو خریدے؟ تب اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ غلام بہت ہی بد شکل ہے، آپ کو اس کی بہت کم قیمت ملے گی۔ آپ نے فرمایا تو لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر میں بہت ہی خوبصورت ہے۔ شمائل ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مکہ خندق کی دوسری طرف حملے کے اختیار بیٹھے تھے، آپ نے حضرت سعد سے فرمایا جو آپ کے ماموں تھے کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضرت سعد نے تیر چلانے شروع کیے تو ایک کافر بار بار اپنی ڈھال سے ان کو روک لیتا۔ کچھ وقفہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے اچانک تیر کیوں آنا بند ہو گئے ہیں، جیسے ہی اس نے سر اوپر نکالا ویسے ہی تیر اس کے ماتھے پر لگا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی دکھائی دینے لگیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ میں ایک بار
اور نماز پڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل میرے پاس سے گزرے، مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت نعمان، جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے خاوند تھے۔ وہ بہت ہی فنی قسم کے انسان تھے، ان کی ہنسانا ان کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے تو ان کی داڑھی کا رنگ پیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کو کیا ہوا؟ جواب دیا، میں نے اپنی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ ایک بار مدینہ کے اندر ایک قافلہ بہت ہی اچھے فروٹ لے کر آیا۔ حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا، مجھے فروٹ ادھار دے دو۔ ان لوگوں نے دے دیے تو وہ یہ فروٹ لے کر رسول پاک کے پاس گئے، انہیں تحفے کے طور پر پیش کیے۔ رسول اللہ نے تحفہ سمجھ کر قبول کیا اور ان کو کھا بھی لیا۔ جب ان لوگوں نے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضرت نعمان نے جواب دیا، وہ فروٹ تو میں نے نہیں کھائے، جس نے کھائی ہیں جا کر انہی سے پیسوں کا مطالبہ کرو۔ یعنی وہ رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے۔ جب پیسوں کا تقاضا کیا تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ فروٹ تو مجھے تحفے کے طور پر دیے گئے تھے۔ آپ نے حضرت نعمان کو بلایا، پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، کیا یہ فروٹس تم نے مجھے تحفے کے طور پر نہیں دیے تھے؟ حضرت نعمان نے جواب دیا، جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مدینہ کے اندر یہ سب سے اچھے فروٹ دیکھے تو میں نے سوچا کہ ان پر سب سے پہلا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ پیسے نہیں تھے سو میں نے یہ طریقہ آزمایا، اب آپ اس کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے اور ان لوگوں کو ان کی قیمت ادا کر دی۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین صرف غصے یا پھر ہر وقت سیریس رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول بھی عام انسانوں کی طرح مذاق کیا کرتے، جو کہ انسانوں کی حس کے اندر قدرتی طور پر شامل ہے۔ اللہ